السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم تشکیل پاکستان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ تشکیل پاکستان میں ہم نے پچھلے جو صفحات تھے اس کے پیراگراف کو پڑھا اور اس کی تشریح دیکھی۔ تو صفحہ نمبر 9 سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 کا آخری پیراگراف ہم پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یعنی یہ کیا بات ہو رہی تھی کہ جب ترکی کو برطانیہ نے الگ الگ کرنا شروع کر دیا، اس کو ٹکڑوں میں اس کو بانٹنا شروع کر دیا، تو جو برطانیہ کی گورنمنٹ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ فتح کے بعد وہ ترکی کو کچھ نہیں کہے گی، تو اس پہ وہ پھر گئی، اس وعدے سے مکر گئی۔ تو مسلمان جو تھے وہ ان کے اندر ایک بے یقینی سی وہ پیدا ہو گئی اور ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکے۔ یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ جو حکومت برطانیہ ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے گی۔ یعنی مسلمانوں کو یقین ہو گیا، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ یعنی مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر برطانیہ کی گورنمنٹ سے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور 1913 میں اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ یعنی مسلم لیگ نے کانگریس کی طرف مل کر ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں مسلم میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا۔ یعنی جنگ عظیم اول میں جب مسلمانوں کو منہ کی کھانی پڑی اور برطانیہ نے بالکل بھی ان کی کسی کی بات کو نہ سنا فتح کے بعد، تو ہندوستان کے دل میں جو ہے ان میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا، ایک حرکت پیدا ہوئی اور کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ یعنی جنگ عظیم کا جو رد عمل ہوا اس میں سب سے بہتر یہی ہوا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو اتحاد پیدا ہوا، اس سے کیا ہوا کہ برطانیہ کی حکومت کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ ہندو اور مسلم اگر اکٹھے ہو گئے تو حالات ابتر ہو جائیں گے۔ یعنی انگریز جو تھا وہ کسی صورت بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ان کا اتحاد ہو گیا تو ہندوستان جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو وہ آپس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی۔ یعنی میثاق لکھنؤ کے بعد برطانیہ نے 1917 کو اعلان کیا کہ آہستہ آہستہ ہم ہندوستان کو خود مختار حکومت دے دیں گے، لیکن جنگ کا خاتمہ ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، یعنی بالکل بات نہ مانی۔ یعنی وہی بات کہ جنگ عظیم سے جب فتح ہوئی برطانیہ کو، تو انہوں نے ہر طرح کے معاہدے کو، ہر طرح کے وعدے کو انہوں نے بالکل توڑ دیا اور طوطے کی طرح جو آنکھیں پھیر لی اور بالکل اس کو بھول گئے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ 1919 میں ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے، یعنی تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی۔ یعنی اس زمانے میں میثاق لکھنؤ کے زمانے میں اور 1919 میں اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں انتہائی اتحاد جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ تو علی برادران میں مولانا محمد علی جوہر تھے اور مولانا شوکت علی، یعنی ان دونوں نے عدم تعاون کی تحریک کو جو ہے وہ چلایا اور اس میں برطانیہ کے تمام قسم کی جو چیزیں تھیں اس کی تردید کی، اس کی مخالفت کی 1920 تک۔ لیکن 1920 میں اس تحریک کا خاتمہ ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعی خراب کر دیا۔ یعنی یہ میثاق لکھنؤ اور عدم تعاون کی جو تحریک جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیے ہوئے تھی،
اس کا زبردست جو ہے جو رد عمل ہے وہ شدی اور سگٹن جیسی تحریکوں سے ہمیں سامنے آیا۔ شدی کیا تحریک تھی؟ شدی میں یہ تھا کہ ہندو چاہتے تھے، ہندو لیڈر، کہ مسلمانوں کو زبردستی یا لالچ دے کر یا کسی اور وجہ سے ہندو بنا دیا جائے، اور اگر ہندو نہیں بنتے تو مسلمانوں کو دوسری تحریک تھی سنگٹن۔ تو مسلمانوں کو سنگٹن تحریک میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو در بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے جو ہندو نہیں بنتے۔ تو یہ نہایت ہی اشتعال انگیز یہ دونوں تحریکیں تھیں، جس پہ ہندو مسلمان جو اتحاد تھا وہ بالکل ہی خراب ہو گیا، اور اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے۔ یعنی ہندو جو مسلم لیگ تھی کبھی سوتی تھی کبھی جاگتی تھی، ان کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کے مسلم تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ اور سائمن کمیشن کیا تھا؟ سائمن کمیشن یعنی برطانیہ سے ایک 7 رکنی کمیشن آیا تھا، جس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے اور ہندوستان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن سائمن کمیشن بالکل ناکام رہا، اور سائمن نے جو صدر تھا اس کا برطانوی حکومت کا، جو برطانیہ سے آیا تھا ہندوستان کی بہتری کے لیے، تو واپسی پر جاتے ہوئے اس نے ہندوستان کو ایک طعنہ مارا کہ ہندو اور مسلمان تو آپس میں اتفاق سے رہ ہی نہیں سکتے، تو یہ ملک کیا چلائیں گے، یہ دستور کی کیا پابندی کریں گے۔ تو اس کے رد عمل میں، اس کے طعنے کے رد عمل میں نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، جو اس رپورٹ میں کیا تھا، وہ جو تھی تو ہندوؤں کے مفاد کے لیے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ بھی فائدے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تو سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ کے بعد جو مسلمان تھے مسلم لیگ کے، وہ کچھ دیر کے لیے جاگے، چونکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو 1928 اور آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یعنی نہرو رپورٹ کے رد عمل کے طور پر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، اور ان 14 نکات میں صرف اور صرف مسلمانوں کی بات کی گئی، مسلمانوں کے مفاد کی بات کی گئی۔ اور 1829 میں ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت پر مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ یعنی کانگریس نے کیا کیا، گاندھی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، جس میں ہر چیز کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 1930 میں اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور 1930 سے 1932 اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا۔ لیکن ہندو لیڈروں کی ہمدردی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ یعنی ہندو لیڈر جو تھے وہ ہر ڈرم تھے، وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے مفاد کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ہر قسم کے جو ہندو اور مسلم اتحاد کی کوششیں تھیں برطانیہ حکومت کی، وہ ناکام ہو گئی۔ 1935 میں ایک نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ پایا۔ یعنی برطانیہ کی گورنمنٹ نے 1932 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت الیکشن کروائے، اور صوبائی فیڈریشن اور صوبائی خود اختیاری کی حکومت کا نفاذ کیا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، چونکہ ہندو اس وقت زیادہ تھے، اور ہندوؤں نے اپنی چالاکی سے 6 صوبوں پر اپنی حکومت قائم کر لی، جس سے اس کا سر پھر گیا۔ یعنی وہ غرور میں آ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ اب ہم جو ہے وہ قیادت سنبھالیں گے، ہم ہندوستان کی حکومت کریں گے۔ تو اس نے مسلم لیگ پر منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مصمم ارادہ، پکا ارادہ۔ تو جب 6 صوبوں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈالنے شروع کر دیے، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، اور ہر طرح کی جو ان کو تنگ کر سکتے تھے ان کو کیا، اس وجہ سے مسلمانوں کو صحیح طور پر اندازہ ہو گیا کہ اگر ہندوستان میں ہندو جو ہے حکومت کرنا شروع ہو گئے، حاکم ہو گئے، تو مسلمانوں کا جو جدا گانا جو ہستی ہے اس کے مکمل طور پہ وہ نیست و نابود کر دیں گے۔
اور ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں نے مدغم کرنے میں ختم کرنے میں بیسیوں اعلانیہ اور خفیہ مسائی کی کوشش کی، یعنی سرعام بھی انہوں نے کوشش کی اور چھپ کر بھی مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی تھی، کبھی جاگتی تھی کبھی سوتی تھی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی مسلم لیگ کے علاوہ اور بھی مسلم تحریکیں تھیں جن میں جمعیت العلماء اور خدائی خدمتگار اور مجلس احرار تھی، لیکن یہ زیادہ تر ان کا تعلق جو تھا وہ ہندوؤں کے ساتھ تھا اور انگریزوں کے ساتھ، اور ہندو اور انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ مختلف صوبوں پر وہ حکمرانی بھی کر رہی تھی، یعنی گورنمنٹ میں بھی تھی۔ نیشنلسٹ مسلمانوں میں بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیں۔ یعنی کانگریس جب حکومت سنبھالی، برسر اقتدار آئی یعنی حکومت سنبھالی اور مسلمانوں کی ہستی کو ختم کرنے کے در پر تھی، تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ان سے کیسے بچا جائے۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراکندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ یعنی اس نازک وقت میں صرف اور صرف قائد اعظم ہی ایسی شخصیت ہے جس نے بکھری ہوئی قوم کو، جس کو ہندو جو تھے وہ اور انگریز اقلیت سمجھتے تھے، ان کو باور کرایا اور ہندوؤں اور انگریزوں کو یہ بات سمجھا دی کہ مسلمانوں کو کسی طور پر بھی اقلیت نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک مستقل ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم اس زمانے میں یہ موڑ تھا جو قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے کیا۔ یعنی قائد اعظم ہی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پہلی بار مسلمانوں کو قوم کا درجہ دیا۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخی بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یعنی 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا، اس میں صحیح طور پر مسلم لیگ کے اندر ایک سیاسی بیداری پیدا ہوئی۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، جس کو قرارداد 1940 میں قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے، اور اب قرارداد پاکستان ہے، جہاں پہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو بنانے کی تجویز پیش کی گئی، اور مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ بندھا۔ تو وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ہی تھے، جنہوں نے قوم کو بتایا کہ ان کے لیے ایک خود مختار حکومت اور ایک آزاد ملک کا قیام ضروری ہے۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کے ایک برقی رو دوڑ گئی، ایک لہر دوڑ گئی۔ یعنی مسلمان قوم جو تھی وہ پہلے جیسے بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستہ کیا ہے، منزل کیا ہے، وہ بالکل اس مسافر کی طرح تھی جو چل رہا ہے، لیکن اس کو نہ تو راستے کی کوئی لیڈ کرنے والا ہے، نہ ہی منزل بتانے والا ہے۔ جب 1940 کو باقاعدہ طور پہ ایک منزل کا تعین ہو گیا، تو یہ سوتی ہوئی قوم تھی، یہ جاگ اٹھی، اور ان میں ایک ایسی لہر دوڑی کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور اس سے وہ بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ محض تحفظات و میراث کی سائل نہ رہی۔ تحفظات و میراث یعنی صرف حقوق کے تحفظ کی سائل یعنی سوال کرنے والی نہ رہی مسلمان قوم، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی۔ یعنی مسلمان ایک الگ اور ایک مستقل قوم کی حقدار یعنی دعوے دار یعنی حق سمجھنا شروع ہو گیا اپنے آپ کو، جس کی ایک جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک جدا گانا وطن ہو۔ یعنی مسلمانوں نے پاکستان کا نعرہ زور و شور سے لگانا شروع کر دیا۔
پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تشکیل دی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ یعنی قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے 1944 میں 2 کمیٹیاں تشکیل دی۔ ایک کمیٹی تھی تعلیمی کمیٹی اور ایک تھی معاشی کمیٹی۔ یعنی اگر پاکستان بن جائے تو ان کے لیے فنڈ کہاں سے آئے گا تعلیم کے لیے اور کیسے یہ تمام معاملات حل ہوں گے، یہ 1944 میں ہی قائد اعظم نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونیسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی، اور 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا۔ یعنی جب مسلم لیگ اور ہندوؤں کے درمیان میں بالکل اتحاد نہ رہا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سیاسی جنگ لڑنا شروع ہو گئے، تو پھر انگریزوں کی کوشش سے شملہ کانفرنس ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ کانگریس اور مسلم لیگ میں اتحاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طور پر بھی اس پر نہ پورے اترے۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ تو آخر جب کسی طور پہ بھی کانگریس اور مسلم لیگ کا اتحاد نہیں ہو رہا تھا، ہندو اور مسلمان متحد نہیں ہو رہے تھے، تو برطانیہ کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دے دیں گے، ہندوستان کو خود مختار بنا دیں گے۔ نئے انتخابات میں جو 1945 اور 46 کے موسم بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ برے طور پر کامیاب ہوئی۔ یعنی خود مختاری دینے سے پہلے بھی انگریزوں نے ایک کوشش کی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانگریس کی جو پارٹی ہے کیا یہ واقعی ہندوؤں کی پارٹی ہے اور مسلم لیگ کی پارٹی کیا واقعی مسلمانوں کی پارٹی ہے۔ تو پورے ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ کے جو ہے وہ انتخابات کرائے گئے، تو انتخابات میں ہندوؤں نے کانگریس کو ووٹ دیے اور مسلمانوں نے 90% مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے۔ اور اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ وہ کچھ اور زیادہ اس کو حالات کو دیکھ سکیں کہ کیا واقعی ہندو اور مسلمان الگ وطن چاہتے ہیں یا ان کا کوئی جذباتی فیصلہ ہے، تو یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ یعنی جب ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو برطانیہ کی حکومت نے مزید مشن بھیجے کہ وزارتی مشن کے طور پر کہ وہ ان کے آپس میں جو ہے الجھن کو سلجھائے۔ مشن کے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی۔ کون سی اسکیم پیش کی؟ ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا۔ یعنی وہ جو مشن تھا وہ کانگریس کے ساتھ ملا ہوا تھا، ہندوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو مسلم لیگ نے مکمل طور پر اس کی جو آفر تھی اس کو ٹھکرا دیا۔ وہ آخرکار وہ بھی مرکز کے عارضی حکومت میں شریک ہو گئی، لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات، جھگڑے اور فسادات برپا ہوئے۔ یعنی جب ہندوؤں نے دیکھا، کانگریس نے دیکھا کہ مسلم لیگ تو زور پکڑتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور وہ کسی طور پہ بھی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ہندوؤں نے کیا سازش کی کہ سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سکھوں کو ملا کر ہندو مسلم فسادات کروائے، اور جس وجہ سے 10 لاکھ جو مسلمان ہیں وہ قتل کر دیے گئے اور 5 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے۔ تو کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا اور برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا تھا وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گی۔ جب کانگریس اور مسلمانوں نے کسی طور پر بھی سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا
تو برطانوی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی بھی ایسے قانون کو نافذ نہیں کرے گی جس میں دونوں جماعتیں ایک ہی بات پر اتفاق نہ ہو۔ تو اتفاق کیسے ہوتا؟ کانگریس ہندوؤں کی بات کر رہی تھی، مسلمانوں کی بات کر رہی تھی، اتفاق تو کسی صورت بھی نہیں تھا۔ تو پھر جون 1948 کو ہندوستان کو خالی کرنے کا فیصلہ برطانیہ کی حکومت نے کر دیا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا۔ یعنی پنجاب میں مسلم لیگ نے ایک بھرپور تحریک چلائی جس میں لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ بلند ہوا، اور جنوری 1947 میں مردوں اور عورتوں نے مل کر اس تحریک میں کام کیا جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیان ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ معرض التوا یعنی اس کو زیادہ دیر ٹھہرا کے نہیں رکھا جا سکتا، الگ قوم کے لیے الگ وطن ہونا ضروری ہے۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو اخیر سال تک جاری رہا، جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ وہی جو ہندو مسلم فسادات میں نے بتائے کہ سکھوں نے 8 سے 10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے مارنا شروع کر دیا، جس سے بہت سارے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 30 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا ایک نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں، اور اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لے آئیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ یعنی یہاں پہ مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی یعنی جو آج کا جو بنگلہ دیش کہلایا جاتا ہے وہ مغربی پاکستان تھا۔ تو یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابھر کر سامنے آیا۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی کوششوں سے تھا۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے برعظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت آفرین تغیر رونما ہوا جس کی غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ قوت آفرین یعنی قوت پانے دینے والا، تغیر یعنی بدلنے والا، یعنی ایسا بدل دینے والا جذبہ پیدا ہوا جس کو دنیا صحیح طور پر جس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کی ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی۔ یعنی یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، تو اگر پاکستان جو ہے اگر ترقی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو اسلامی جمہوریت ہے اس کو اسلامی اصولوں پر قائم کرے۔ اسلام میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، کارکن مزدور، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی اور جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا۔ مطلق العنان یعنی شہرت رکھنے والے، خود غرض وہ آپ سمجھتے ہیں عمرہ حکمران، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل انسان ہے، جس نے صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکایا، اور اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی اور وہ دلیری اور وہ خود اعتمادی اور وہ انکسار، وہ من پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقویٰ، وہ مسلم غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن
کر دیا ہے۔ یعنی یہاں پہ مصنف مسلمانوں کا نصب العین بتا رہی ہیں، پاکستان کا نصب العین بتا رہے ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف اسلامی اصولوں کے مطابق قائم ہوا ہے، تو اس میں تعلیمات بھی اسلامی ہونی چاہیے اور اس میں رہنے کے طریقے طور طریقے بھی اسلام کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ یعنی عمرہ جو ہے وہ صرف اپنے خزانوں کو نہ بڑھے بلکہ بیت المال میں زکوٰۃ کے لیے اس کا اپنے مال و دولت کا حصہ دے، تاکہ تمام انسانوں کی، تمام بزرگوں کی، تمام غریبوں کی، تمام کارکنوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اور اس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کے حقوق کا تعین کیا جائے، اور ہر طرف محبت، مساوات، صبر اور تقویٰ، اس طرح کے جو بھی خوبیاں ہیں وہ ہر انسان میں نظر آئیں۔ تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کا شعر آخر میں مصنف نے دیا ہے کہ چرخ نیلی نیلا آسمان، یعنی کہتے ہیں کہ مسلمان کی منزل جو ہے وہ نیلے آسمان سے بھی ہٹ کے ہے، نیلے آسمان سے بھی آگے ہے، اس کی وسعت ہے، اسے بھی زیادہ آگے اس کی وسعت ہے۔ ستارے جس کے گرد راہ ہو، یعنی جس کے راہ کی دول کیا ہو، ستارے، وہ کارواں تو ہے۔ یعنی اے مسلمان، اے پاکستانی، تیرا قافلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی ستارے جس کی راستے کی دول ہوں، یعنی تو ایک ایسا روشن اور چمکتا چاند ہو کہ تیری جو منزل ہے وہ صرف نیلا آسمان نہ ہو بلکہ نیلے آسمان سے بھی بڑھ کر تو اور دنیاؤں کو تخلیق کرے۔ تو عزیز طالبات، تشکیل پاکستان کا جو سفر ہم نے کیا، قیام پاکستان سے پہلے سے قیام پاکستان کے بعد تک کا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔